بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آن لائن پریکٹیکل اکیڈمی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میجارٹی اسٹوڈنٹس کو ایگزامینیشن ہال میں آنسر بک کی فلنگ کا صحیح طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک پیپر کر کے بھی ان کو مطلوبہ مارکس نہیں ملتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یا تو آپ رانگ جگہ پہ اپنا رول نمبر لکھ لیتے ہیں یا اپنا رول نمبر آپ رانگ طریقے سے لکھ لیتے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کویشچن پیپر کے بعد آنسر بک کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کویشچن پیپر کو سمجھنے کی ہے. آنسر بک میں آپ کو کچھ لائنز دکھائی گئی ہیں جس کو آج میں فل کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ طریقہ سیکھ لیں. سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیریل نمبر، جو آپ کو یہاں پہ 060003 نظر آ رہے ہیں. یہی سیریل نمبر آپ نے اپنے اٹینڈنس شیٹ میں لگانا ہے. آپ کو حال میں ایک اٹینڈنس شیٹ دیا جائے گا، اس میں آپ کا نام لکھا ہوگا. فار ایگزامپل یور نیم از امائمہ شعیب، تو یہاں پہ لکھا ہوگا امائمہ شعیب، اس کے سامنے بلینک ہوگا. وہاں پہ آپ نے یہ سیریل نمبر لکھنا ہے. رول نمبر آپ کا آلریڈی پرنٹڈ ہوگا اور اس کے سامنے پھر آپ نے سائن کرنا ہے. وہاں پہ آپ نے آنسر بک کا سیریل نمبر لکھنا ہے، اپنا رول نمبر نہیں لکھنا. یہ جو آپ کو بلینکس دکھائے گئے ہیں، دیز بلینکس آر فار دی یور رول نمبر. یہاں پہ بلینکس ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 ہیں. لیٹ سپوز آپ کا جو رول نمبر ہے وہ 3 ڈیجٹس کا بنا ہوا ہے، یا 4 ڈیجٹس ہیں یا 5 ڈیجٹس ہیں، 6 نہیں ہے، یا 1 ہے یا 2 ہے، اور بلینکس تو 6 ہیں. تو آپ اس کو کیسے فل کریں گے؟ اس کے میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں. دونوں طریقے میں آپ کو یہاں پہ اس طرح بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے فل کر سکتے ہیں. پہلے میں یہ نیچے جو گیون ہے یہ فل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کا رول نمبر جو ہے وہ 4143 ہے. 4143 مطلب 4 ڈیجٹس ہیں. تو آپ اس طرح بھی فل کر سکتے ہیں 4143، اور یہاں پہ آپ اس طرح کے بلینکس نشان لگا لیں. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ کر لیں 4143 اور اینڈ میں پھر آپ اس طرح کے بلینکس لگا لیں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں. آپ اپنا رول نمبر دیکھ لیں کہ اس میں کتنے ڈیجٹس ہیں، اور یہاں پہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ آنسر بک میں 6 ہوں گے. تو آپ یہاں سے بھی سٹارٹ کر کے آخر میں بلینکس لگا سکتے ہیں، یا آپ ڈیجٹس لکھ کر آخر میں بلینک لگا لیں. یہ دونوں طریقے صحیح ہیں. اس کے نیچے فرضی نمبر کا ایک بلاک گیون ہے، اس پہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں لکھنا، یہ بورڈ کا کام ہے. وہاں پہ آپ کو ایک سیکرٹ نمبر دیا جاتا ہے اور یہ پورشن کارڈ دیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ اسٹوڈنٹ کون ہے اور اس کا رول نمبر کیا ہے. اور پیپر جو ہے پھر یہاں سے چیک ہوتا ہے، اس کے نیچے پورشن سے. یہ اپر پورشن جو ہے یہ ریموو کر دیا جاتا ہے. یہ کینچی کا نشان آپ کو دکھایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورشن جو ہے یہ بورڈ میں ریموو ہوگا تاکہ آپ کا رول نمبر، آپ کا سیریل نمبر کسی کو، ٹیچر کو معلوم نہ ہو جو چیک کرنے والا ہے، اور وہ اس کو بغیر کسی ٹیلیفیکیشن کے، بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے، یہ اس کو نارمل طریقے سے چیک کر لیں. جب آپ فلنگ کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہے مضمون. فار ایگزامپل آپ کا جو پیپر ہے وہ بایولوجی کا ہے، تو آپ مضمون میں لکھ لیں گے بایولوجی، اٹ مین سبجیکٹ. اب سامنے لکھا ہوا ہے پرچہ، تو بایولوجی کا پرچہ 9 کا بھی ہو سکتا ہے، 10 کا بھی ہو سکتا ہے، فرسٹ ایئر کا بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈ ایئر کا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ وہ یہاں لکھ لیں گے، یا آپ 9 لکھ لیں، یا اگر آپ 10 میں ہیں تو آپ 10 لکھ لیں. اگر آپ فرسٹ ایئر میں ہیں تو آپ پارٹ 1 لکھ سکتے ہیں، فرسٹ ایئر لکھ سکتے ہیں، پارٹ 1 اور فرسٹ ایئر. اسی طرح اگر آپ سیکنڈ ایئر میں ہیں تو آپ سیکنڈ ایئر لکھ سکتے ہیں یا پارٹ 2 لکھ سکتے ہیں. دستخط سپرڈنٹ میں آپ نے کچھ نہیں کرنا. یہاں پہ سپرڈنٹ صاحب جو جس کی ڈیوٹی ہوگی وہ آ کے اپنا سگنیچر کریں گے یا اپنا اسٹیمپ لگائیں گے. فار ایگزامپل وہ آ کر یہاں پہ سگنیچر کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا. آپ کا جو بایو کا پیپر ہے لیٹ سپوز وہ 19 جولائی کو ہے، تو یہاں پہ لکھ لیں گے 19 جولائی 2021. یہ وہ پورشن ہے جو بورڈ والے کاٹیں گے اور یہاں آپ کو ایک سیکرٹ نمبر دیں گے جو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. لوور پورشن بھی تقریباً سیم ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. صرف ایک چیز کا ڈفرینس ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے امتحان. تو یہاں پہ آپ لکھ لیں گے FSC FA اور میٹرک، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ 9 10 میں ہیں تو آپ میٹرک لکھیں گے، اگر آپ FSC کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ FSC لکھیں گے. اسی طرح آپ FSC کے لیے الٹرنیٹیولی HSSC اور میٹرک کے لیے SSC بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. فرضی نمبر میں کچھ نہیں لکھنا، یہ دونوں بورڈ والوں کا کام ہے. اگر بورڈ والوں نے یہاں پہ آپ کو نمبر دیا ہے 1000 تو یہاں پہ بھی بورڈ والوں نے دیا ہوگا 1000. آپ کا پیپر اس پورشن کے بغیر چیک کر دیا جائے گا.
آپ کا پیپر جب چیک ہوگا تو یہ پورشن نہیں ہوگا، ایگزامینر کو یہ پورشن ملے گا، وہ چیک کر لے گا، پھر بعد میں یہاں دیکھ لیں گے کہ 1000 لکھا ہے تو یہ پورشن اس کے ساتھ لگا لیں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ 41 43 نے اتنے مارکس لیے ہیں۔ یہ جگہ آپ نے فل نہیں کرنی، یہ آپ نے ایمٹی چھوڑنی ہے۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا کہ یہ بورڈ کا کام ہے۔ مضمون میں آپ نے پھر لکھنا ہے بایولوجی، دوبارہ یہاں پہ اس لیے لکھنا ہے کیونکہ یہ پورشن تو کٹ چکا ہے۔ اب ایگزامینر کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 9 کا پیپر ہے، 10 کا ہے، فرسٹ ایئر کا ہے یا سیکنڈ ایئر کا ہے یا کون سے سبجیکٹ کا ہے؟ تو آپ کو یہاں پہ دوبارہ لکھنا ہے، یہاں پہ دوبارہ مضمون لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ پرچہ دیکھ لیں نیچے، آپ نے وہی لکھنا ہے کہ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے یا 9th ہے یا 10th ہے، یہ والی انفارمیشن دوبارہ لکھنی ہے کیونکہ یہ انفارمیشن چیکر کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر آپ دوبارہ لکھ لیں، فار ایگزامپل آپ 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لکھ لیں 10th کلاس یا صرف 10th لکھ لیں، ڈیٹ وہی لگا لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسی سال کا پیپر ہے۔ اس کے ساتھ اب جو لیٹسٹ آنسر شیٹس ہیں اس میں ایک چیز اور بھی گیون ہے، یہاں پہ ایک دوسرا بلینک لگایا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بلینک ہوگا اور اس کے ساتھ لکھا ہوگا نمبر آف ایکسٹرا شیٹس، کہ اس شیٹ کے علاوہ آپ نے ایکسٹرا شیٹس کتنے لیے ہیں۔ اگر آپ نے اس مین شیٹ کے ساتھ 2 ایکسٹرا شیٹس لیے ہیں یا 3 لیے ہیں یا 4 لیے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ لیں گے، فرض کریں آپ نے 4 لیے ہیں، یو ول رائٹ 04 اور ان کے سیریل نمبر بھی لکھ لیں گے اس طرح، سیریل نمبر ڈیش کاما ڈیش کاما ڈیش، فار ایگزامپل ایک کا نمبر 141 تھا، ایک کا 147 تھا، ایک کا سیریل نمبر 150 تھا، ایک کا سیریل نمبر 160، اس طرح لکھ لیں گے اس بلینک میں۔ یہ بلینک کافی لمبا ہوتا ہے، کافی بڑا ہوتا ہے، تو آپ اس میں ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ جو بھی ایکسٹرا شیٹ آپ لیں، یہ سیریل نمبر اور یہ رول نمبر وہاں پر بھی لکھیں، اس کے سامنے باقاعدہ لکھ لیں کہ سیریل نمبر ڈیش آف آنسر بک، اور رول نمبر کی جگہ وہاں پہ ہوتی ہے، وہ آپ ضرور فل کریں تاکہ آپ کے مین پیپر کو آپ کے جو ایکسٹرا شیٹس ہیں اس کے ساتھ کمبائن کیا جائے اینڈ میں۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کو کلیئر کٹ لکھوایا بھی ہوئے کہ صرف بورڈ کے استعمال کے لیے امیدوار یہاں کچھ نہ لکھیں، تو آپ یہاں کچھ نہ لکھیں، یہاں پہ بھی سیم ٹو سیم لکھا ہے، نیچے بھی کچھ چیزیں گیون ہیں، اس پہ بھی آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ یہ پورشن یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے، یہ بورڈ کا کام ہے۔ آپ نے شارٹ کویشچن کیے ہیں، 10 شارٹ کویشچن ہے تو شارٹ کویشچن نمبر 1 میں کتنے مارکس ملے ہیں، 2 3 4، یہ سب ایگزامینر جو چیکر ہے وہ لکھے گا اور یہاں پر ٹوٹل لکھے گا۔ آبجیکٹو میں آپ کے کتنے مارکس ہیں، یہ پہلے زمانے میں آبجیکٹو کے مارکس یہاں لکھتے تھے، اب تو ڈفرینٹ ہے، بس ڈائریکٹ صرف یہاں پہ فائنل لکھ لیتے ہیں، ٹوٹل مارکس بھی لکھ لیتے ہیں۔ جس شخص نے آپ کا پیپر چیک کیا وہ ٹیچر اپنا نام اور سائن کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایگزامینر چیکر اپنا نام وغیرہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ اگر کل اس پیپر میں کوئی ایشو ہو تو اس ٹیچر کو بلا کر اس کی کریکشن کرتے ہیں۔ اسپیشلی جب آپ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اسی ٹیچر کو بلاتے ہیں اور آنسر شیٹ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو پیپر چیک کیا ہے اس پہ اسٹوڈنٹ کو اعتراض ہے، اس نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کی ہوئی ہے، سو یو ہیو ٹو چیک دا پیپر اگین، اف دیر از اینی مسٹیک یو مسٹ کریکٹ دیٹ، تو وہ ٹیچر دوبارہ اس پیپر کو چیک کر لیتا ہے۔ جب آپ آنسر بک کو کھولیں گے تو آپ کو اوپر کلیئر کٹ لکھا ہوگا اس حصے پر نہ لکھیں، اپر پورشن، تو اس جگہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ پورشن ہے جو کاٹ دیا جائے گا، جو جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس حصے پر کچھ نہ لکھیں، یہ اصل میں اس سے اوپر کا حصہ ہے، تو یہ چونکہ کاٹ دیا جائے گا تو یہ ایگزامینر کو نظر نہیں آتا، دیٹس وائی آپ اس پورشن پہ کچھ نہیں لکھیں گے۔ یہاں پہ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ رائٹنگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، آلریڈی لائنز لگی ہوتی ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس یہاں بھی لائن لگا لیتے ہیں، یہاں بھی، تاکہ میں زیادہ پیجز فل کروں، یہ فضول کام ہے، بس یہاں آلریڈی لائن لگی ہوئی ہیں، آپ کا ٹائم انہوں نے بچایا ہوا ہے، آپ فردر ٹائم ویسٹ نہ کریں لائن لگانے پہ، ان لائنز کو آپ یوز کر لیں، اسی کے اندر آپ کام کریں۔ سیکنڈ پیج جب یہ پیجز ختم ہو جائیں تو ایکسٹرا شیٹ مانگے اور وہ ایکسٹرا شیٹ بھی فل کریں اور اس کے سیریل نمبر اور اس کا سیریل نمبر اس پہ لکھیں اور اس کا سیریل نمبر اس پہ لکھیں، اور جتنے فائنل کر لیں آپ 4 5 6 تو اینڈ میں لکھ لیں کہ میں نے کتنے ایکسٹرا شیٹس لیے ہیں۔ ہوپ سو کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی فار فردر ویڈیوز۔ آپ کمنٹ کریں کہ آپ کو کس چیز میں ایشو ہے تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیوز بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔